बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, ये पहली जमहूरी हुकूमत है जो आमरीत दौर के रिकॉर्ड तोड़ रही है। जनरल अयूब का मार्शल, ज़ियाउल हक का मार्शल्लाई दौर और मुशर्रफ का दौर आमरीत, कभी भी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी सहाफियों पर बंद नहीं हुई, लेकिन खान साहब के दौर हुकूमत में पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी पहली बार सहाफियों के लिए बंद कर दी गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब के दौरान सहाफियों के लिए ज्वाइंट सेशन की कवरेज रोक दी गई। सहाफियों को प्रेस गैलरी में दाखिले से ही रोक दिया गया। तो फिर कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि पूछने वाले ये पूछते हैं कि मजा है तब्दीली का। मीडिया के सर पर भी तब्दीली का एक तवील अरसे भूत सवार रहा। हाँ साहब जब अपोजिशन में थे और उन्होंने 126 दिन का धरना दिया तो सारा मीडिया उसकी लाइव कवरेज करता रहा। हाँ साहब को जितनी कवरेज मीडिया ने दी है शायद ही किसी और को दी हो। तो तब्दीली सरकार ने आज उसी मीडिया को वहां ला खड़ा किया है कि आज सहाफी खुद धरना दिए बैठे हैं और ये धरना मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के एक काले कानून के हवाले से, जिस पर हुकूमत का मौकफ ये है कि फेक यानी गलत खबरों का सद्देबाब होना चाहिए, जो कि दुरुस्त मौकफ है। हम भी इसकी हिमायत करते हैं कि फेक खबरें नहीं चलनी चाहिए, मगर जो कानून हुकूमत मंजूर कराना चाहती है उसका मकसद मीडिया की आज़ादी को सलब करना है। मीडिया को फेक खबरों से रोकने के लिए पहले भी कई इदारे बने हुए हैं, कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, लेकिन इसके बावजूद एक नया बिल लाने का मकसद मीडिया की आज़ादी सलब करने के सिवा कुछ नहीं है। तो गुजारिश है हुकूमत वक्त 100 कानून ले आए, मगर इस बात का फैसला कर ले कि क्या अवाम को मीडिया की खबरों से नुकसान पहुंचता है या फिर हुक्मरानों के झूठ बोलने से अवाम को धोखा देने से नुकसान पहुंचता है। जो झूठ हुक्मरान बोलते हैं, सियासतदान बोलते हैं, अदाद शुमार के हवाले से बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, चीनी माफिया को पकड़ने के दावे करते हैं, फिर उन्हें एनआरओ दे देते हैं, दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो और यहां महंगा बेचकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारते हैं और किसी को पकड़ते भी नहीं है। अवाम को सस्ती अद्वियात की फरोख्त की बजाय महंगी दवाइयां बेची जाती है ताकि लोग मौत के घाट उतर जाएं। सस्ती एलएनजी खरीदने वालों पर मुकदमात बनाए जाते हैं और महंगी एलएनजी के सौदे करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। आईएमएफ के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने का ऐलान करते हैं और अवाम को उसके चुंगल में फंसाकर कभी गैस महंगी करने, कभी बिजली महंगी करते हैं, 200 अरब डॉलर लाने का झूठा वादा करते हैं, अवाम से झूठे वादे करके वोट हासिल करते हैं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे करते हैं, समुद्र से तेल निकलने के झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, अंडे कट्टों और मुर्गियों से मुल्क की मईशत को तरक्की देने का ख्वाब दिखाते हैं, अवाम से हुकूमती अखराजात में कमी के वादे करते हैं और खुद हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कश्मीर के हवाले से हकायक को छुपाते हैं। तो उनके लिए भी कोई कानून लाए। वो कहते रहे पहला पत्थर मारने का हक उसे होता है जो खुद गुनहगार ना हो। 100 बार कानून लाए, मगर अवाम को चकमा देने वाले, उनसे झूठे वादे करने वाले, आरटीए सिस्टम में गड़बड़ करके इक़्तिदार में आने वाले अगर ये कहे कि वो ईमानदार हैं और बाकियों को ईमानदार बनाना चाहते हैं, तो इससे बड़ी टोपी और कोई नहीं जो अवाम को पहनाई जा रही है। ये सफेद झूठ है। मीडिया तो सबको बुरा लगता है और इसलिए बुरा लगता है कि ये झूठ का पर्दा चाक करता है। मीडिया बताता है कि कर्ज उतारा नहीं जा रहा, बल्कि अवाम को कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। ये मीडिया बताता है कि जो करप्शन खत्म करने के दावे लेकर आए थे वो करप्शन खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उनके दौर में करप्शन को फरोग मिल रहा है। वो आज 4 हाथ आगे निकल चुके हैं। ये मीडिया बताता है कि एक्चुअली इस मुल्क की मईशत कहां खड़ी है, मुल्क कहां खड़ा है। तो मीडिया तो सबके ड्रामों का पर्दा चाक करता है। अगर आप मीडिया में पाबंदी लगा देंगे तो आपको हकायक कौन बताएगा? और हुकूमत जो हकायक बताती है वो कभी हकायक होते नहीं है। ये कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगा, ना आज के हुक्मरानों को, ना माजी के हुक्मरानों को, खासकर उनको जो जिनके पास ओहदे होते हैं। और जब उनके पास ओहदे होते हैं तो फिर वो कुछ और ही बन जाते हैं और जैसे कुर्सी से उतरते हैं तो उन्हें भी मीडिया याद आता है। 100 बार कानून बनाए, मैं कहता हूं 1000 बार कानून बनाए, इस पर कोई एतराज नहीं, मगर खुद पर किसी कानून का इतलाक करें,
خود کو بھی کسی قانون کا پابند بنائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو؟ اگر سیاستدانوں کے فیصلے عوام نے کرنے ہیں، کسی عدالت نے یا کسی اور فورم نے نہیں کرنے، تو پھر میڈیا کا فیصلہ بھی عوام کو کرنے دیں. ووٹ سے اگر سیاستدانوں کا فیصلہ ہوتا ہے تو ریموٹ سے الیکٹرانک میڈیا کا فیصلہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر آپ مین اسٹریم میڈیا کو قیدی نہیں بنا سکتے. آج سارا میڈیا سراپا احتجاج ہے اور اس کالے قانون کی مخالفت کر رہا ہے. سیاستدان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، خود اس ملک کے بہت سے سٹیک ہولڈر اس بات پر کنسرن شو کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ کہتے رہے یہ کسی کے یہ کرائے کا مکان ہے، کبھی کوئی کرایہ دار آئے گا، کبھی کوئی کرایہ دار آئے گا. لیکن اقتدار کے نشے میں کیے گئے غلط فیصلوں کا خمیازہ کبھی نہ کبھی بھگتنا پڑتا ہے. اور جس اقتدار نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے ہاتھ سے نکلنا ہے، تو پھر اس کا احساس ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو نہ تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے، نہ لوگ کبھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. خان صاحب نے جب 2018 میں الیکشن کے بعد اقتدار سنبھالا تھا، اس وقت بھی میڈیا کے خلاف بڑی زوروں کی مہم چلائی گئی تھی. میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اس وقت بھی اس کے روح روا جناب فواد چودھری صاحب تھے. جب سے انہیں دوبارہ وزارت اطلاعات ملی ہے یا انہوں نے حاصل کی ہے، وہ اپنی ادھوری خواہشوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں. یہ بتانے کی تو قطعی ضرورت نہیں کہ انہیں کس طرح یاد رکھا جائے گا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے میڈیا کے حوالے سے کیے گئے اقدامات نے کم از کم ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ پچھلی حکومتیں چاہے وہ آمرانہ تھی یا جمہوری تھی، وہ نہ صرف صحافتی اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے موجودہ حکومت سے کہیں بہتر تھی. اور صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا. صدر مملکت کا چوتھا خطاب تھا. ان کے خطاب کے ساتھ ہی پارلیمانی سال جو ہے چوتھا اس کا آغاز ہو گیا، لیکن بڑے ہی ناخوشگوار حالات میں ہوا. یعنی صدر مملکت کے خطاب کے چوتھے سال تک آتے آتے حالت یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں. اب صدر مملکت نے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کے اوپر بات کی، لیکن مڑ مڑ کے وہ پریس گیلری میں دیکھتے رہے، لیکن پریس گیلری میں انہیں داد و تحسین دینے والا کوئی نہیں تھا، نہ نوٹ کرنے والا تھا. تو اس کی خبر پھر آپ کو ظاہر ملی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا تھا، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا تھا، ایک پارلیمنٹ سے باہر ہو رہا تھا. اور پارلیمنٹ کے باہر اس کالے قانون کے خلاف جو کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے حکومت انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے، وہ قانون کے حوالے سے آج پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں نے دھرنا دیا. اور یہ دھرنا یعنی شاید ہی کوئی ایسا میڈیا ہاؤس ہو جو اس دھرنے میں شریک نہیں ہوا یا اس کے لوگ شریک نہیں ہوئے. تو اس دھرنے سے سیاسی جماعتوں نے بھی خطاب کیا. پی ڈی ایم کی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف خود اس دھرنے میں آئے، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے. تمام سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمان کا حصہ ہے، انہوں نے اس میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کو مسترد کیا ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. اس کو انہوں نے خالصتاً حکومت کی ذہنی اختراع قرار دیا ہے. اور بلاول بھٹو نے یہ تک کہا کہ اس کو یعنی حکومت یہ تاثر نہ دے جیسے اس کے پیچھے کوئی طاقتور ادارہ ہے. تو پنجاب کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا ہی چلے گا. اور سنا ہے خان صاحب ایک بار پھر بڑے غصے میں ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے نتائج نے نہ صرف حکومت کی چولے ہلا دیے بلکہ بڑے بڑے لوگوں کی چولے ہلا دی. اور پنجاب میں حکومت کو اس بری طرح مار پڑی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. اور بعض ایسے علاقوں سے بھی مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے جہاں ان کی شکست کو یقینی سمجھا جا رہا تھا. عثمان بزدار صاحب نے تقریباً اخبار کے 40 صفحات پر مشتمل ایک کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ چند روز پہلے ہی جاری کی تھی، جس میں انہوں نے وہ کارنامے بیان کیے تھے جن کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا. اور یہ پنجاب کے عوام نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کو بھی اس کارکردگی رپورٹ کے بارے میں یا اس میں جو کیے گئے دعوے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی ان کو بھی کوئی یقین نہیں ہے. تو اس رپورٹ کو عوام نے سموسے پکوڑے کھانے کے لیے لگتا ہے استعمال کر لیا ہے، ووٹ نہیں ڈالا پی ٹی آئی کو. تو ایک ایسی سیاسی جماعت
جو پوری طرح حکومت کے زیر عتاب ہے، یعنی کون سا ایسا مقدمہ ہے جو اپوزیشن کے رہنماؤں پہ نہیں کیا گیا، اور کون سی ایسی الزام تراشی ہے یا الزامات ہیں جو کہ نہیں لگائے گئے۔ اب ایسی حکومت جو کہ بری طرح زیر عتاب ہو، جو کارنر کر دی گئی، جسے دیوار سے لگا دیا گیا، جو پنجاب تک تقریباً محدود ہو چکی ہے اور اسے محدود کر دیا گیا ہے، جس پر پچھلے 3 سالوں میں کون سا ایسا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا، جن کے بارے میں یہاں تک تاثر دیا جا چکا ہو کہ وہ غدار ہے، وہ مودی کے یار ہے، ملک دشمن ہے، کرپٹ ہے، ان کو آئندہ الیکشن میں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس جماعت کا جیتنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکا، یہ اسے ختم کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شاید اب نون لیگ کے بیانی سے اتفاق نہیں کرتے، وہ جیلیں کاٹ چکے ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر ہے اور وہ صرف کھڑے ہیں، مطلب دائما ہل سکتے ہیں، کسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق جن میں ایک بڑا نام ہے، تو خواجہ سعد رفیق نے لاہور کا الیکشن جو ہے وہ لیڈ کیا اور انہوں نے لاہور کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کیا۔ بڑی آئمہ شاہی ہو رہی ہیں کہ کیسے ہارے، کیسے جیتے، لیکن کریڈٹ دینا تو بنتا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے، اور نعرہ اس الیکشن میں بھی لگایا گیا، ووٹ کو عزت دو۔ اب کنٹونمنٹ بورڈ یا کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کن علاقوں میں ہوتے ہیں اور ان علاقوں میں کون لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ایسی سیاسی جماعت کا جیتنا، یہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں، بہت سارے اشارے ہیں کہ الیکشن کے اندر کیا مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس شکست کے بعد لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کے لیے اب ای وی ایم جو ہے نا وہ جینے مرنے کا مسئلہ ہو گئی ہے، کیونکہ ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر نہ ہوئی تو پھر ووٹوں سے تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، اور نظر آ گیا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوئے تو پنجاب میں تو بڑا زور ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ ہوا باقی صوبوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ خود خان صاحب اپنے خیبر پختونخوا جہاں ان کا بڑے وہ پاپولر ہے یا ان کو بڑے ووٹ ملتے ہیں، ان کی جماعت اکثریت میں ہے، وہاں بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ تو سندھ میں بھی صدر عارف علوی کا حلقہ اور گورنر عمران اسماعیل کا حلقہ، جس میں وہ دونوں حضرات رہتے ہیں، اس میں ہار گئے اور پیپل پارٹی وہاں سے جیت گئی۔ تو سندھ میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی جگہ لے چکی ہے۔ سندھ میں چونکہ ایک بڑا خلا ہے اور کراچی کے جو شہری علاقے کے لوگ ہیں وہ پیپل پارٹی کو اتنی پذیرائی نہیں دیتے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے اردو سپیکنگ جو وہاں پہ حلقہ ہے وہ ایم کیو ایم کے سے یا الطاف حسین سے مایوس ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا حصہ بن چکا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ پیپل پارٹی کو ہے پوش ایریا میں، کلفٹن پوش ایریا، کلفٹن میں اگر پیپل پارٹی جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوش ایریا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تھوڑے مالدار لوگ ہیں تو وہاں پیپل پارٹی یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب رہی۔ اب حکمران جماعت اس بات کا لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ اس ملک کی اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے، کیونکہ جو فگرز ہیں اس کے مطابق جو حکمران جماعت ہے اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، 60-61 سیٹیں ہیں، اور باقی سیٹیں 59 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہیں، اور کچھ آزاد امیدوار ہیں جن کی تعداد 50 سے زائد ہے، باقی ساری جماعتیں نیچے۔ تو کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت کی توقع کے مطابق نتائج نہیں آئے، اور ہمیشہ نتائج سے غیر مطمئن لوگ جو ہے وہ زیادہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن زیادہ مطمئن نظر آتی ہے اور حکومت جو ہے وہ لڑکھڑائی اور بکھلائی نظر آتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم اکثریتی جماعت بن کر ابھرے ہیں، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یہاں پر انہیں شکست ہوئی ہے۔ اس بات کو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ حکومت کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا، حکومت وقت بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور پھر طاقتور اگر یہ تاثر دے کہ جناب ہم سارے ایک پیج پہ ہیں، اور پھر دوسری طرف ایک ایسی جماعت جس کا لیڈر بھی اس ملک میں نہ ہو وہ الیکشن جیت جائے، تو یہ اپنی جگہ بہت بڑا اپسیٹ ہے۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری رہا۔ مسلم لیگ نون 51 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ پنجاب کے تقریباً 113 وارڈز کے جو غیر سرکاری نتائج ہیں ان میں ان کے مطابق مسلم لیگ نون 51، آزاد امیدوار 32 اور پی ٹی آئی 28 سیٹوں کے ساتھ، جبکہ جماعت اسلامی 2 وارڈز میں رہی، جبکہ پیپل پارٹی ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ تو پیپل پارٹی کے لیے بہت الارمنگ ہے۔ پیپل پارٹی کی بھی بڑی آج کل گڈی چڑھی ہوئی ہے، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اگلا الیکشن وہ جیتیں گے، حکومت میں آ رہے ہیں۔
لیکن یہ ہوا بھی کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کام نہیں آ سکی اور پیپلز پارٹی پنجاب میں تو بالکل واش آؤٹ ہو گئی. جس طرح بلوچستان میں مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا, وہاں پہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہے. تو فوکس پنجاب تھا تو پنجاب میں انہوں نے الیکشن جیتا ہے, لیکن بلوچستان میں نون لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملی. سندھ میں کچھ سیٹیں ملی ہیں. لاہور میں والٹن اور لاہور کینٹ کا علاقہ, یہ بڑے امپورٹنٹ علاقے ہیں, یہ مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں. چکلالہ کینٹ, اس میں بھی پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے. وا کینٹ میں بھی مسلم لیگ نون نے جیت کر تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پہنچایا. لیکن گجرانوالہ کا رزلٹ بڑا حیران کن ہے. گجرانوالہ میں کوئی چینج ہے یا کوئی تبدیلی ہے؟ گجرانوالہ میں تحریک انصاف جیتی ہے اور اس نے مسلم لیگ نون کو مات دی ہے. اس کے علاوہ بہالپور جیلم اور کھاریا میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا. گجرانوالہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کیبل آپریٹرز کو بھی کال گئی تھی کہیں سے اور اسے کہا گیا تھا کہ بند کرنا نہیں تیری ایسی تیسی. تو لگتا ہے وہاں لوگ جو ہے وہ کافی سیٹلڈ ہیں اور طاقتور ہیں. ملتان کینٹ کی 10 میں سے 9 نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے. اب ملتان میں آزاد امیدوار کون تھے؟ پیپل پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے امیدوار ہیں, انہیں ٹکٹیں نہیں دی گئی تھی. تو ٹکٹیں دینے سے کس نے روکا تھا بھائی؟ 10 میں سے 9 لوگ آزاد کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا رجحان جو ہے وہ پیپل پارٹی اور دوسری طرف, لیکن پیپل پارٹی ان کو کنونس نہیں کر سکی یا کیا ہوا, لیکن یہ سب لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے اور انہوں نے آرام سے الیکشن جیت لی ہے. کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کو جو اپسیٹ ہوا ہے وہ ہے صدر پاکستان ڈاکٹر الوی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کا حلقہ کلفٹن. کلفٹن میں پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی ہے. کلفٹن کینٹ کی 10 میں سے 4 نشستیں پیپل پارٹی نے جیت لی ہیں, جبکہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے 2 نشستیں حاصل کی. اب 2 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. فیصل کینٹ کی 10 میں سے پی ٹی آئی نے 6 نشستیں جیت کر واضح برتری حاصل کی, جبکہ ملیر کی 10 میں سے 5 سیٹیں تحریک انصاف لے گئی ہیں. پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی نے 2 سیٹیں لی ہیں. منڈولا کینٹ کی دونوں سیٹوں پر پیپل پارٹی کامیاب رہی ہے, یہ تھوڑا شہر سے ہٹ کے ہے. کورنگی میں 2 نشستیں 5 کریک کینٹ کی مسلم لیگ نون جیت گئی ہے اور پیپل پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی ایک نشست رہی ہے. کراچی کنٹونمنٹ بورڈ یہاں کی 2 سیٹیں تھیں, اس میں ایک میں ایم کیو ایم جیتی ہے, ایک پیپل پارٹی کے پاس رہی ہے. تو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق لاہور راولپنڈی میں تحریک انصاف کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ چکلالہ کینٹ میں بھی پی ٹی آئی کو اپسیٹ شکست ہوئی ہے. اس الیکشن سے کئی چیزیں سامنے آئی ہیں اور کئی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, ان کی رائے ہے کہ چونکہ یہ علاقے کینٹ کے علاقے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے یہ عموماً ان جگہوں پہ آتا ہے جہاں طاقتور لوگ ہوتے ہیں, طاقتور حلقے ہوتے ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی انفلوئنس یا کسی حد تک کسی علاقے میں ہوگا, لیکن مجموعی طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی انفلوئنشل کام نہیں ہوا, ورنہ یہ سویپ ہو جاتا اور وہ جیت جاتے. لیکن یہ اب رائے ہے, رائے تو رائے ہوتی ہے کہ طاقتور حلقے اس بار بھی الیکشن پر انداز نہیں ہوئے, یا پھر لوگ کہتے ہیں وہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ تبدیلی سرکار کی نالائکیاں بھی سنبھالے سے نہیں سنبھل رہی. تو رزلٹ اسی طرح کا آیا, کیونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اور پھر دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کام تو کیا کوئی نہیں. اب وہ کوئی ایسے کام نظر نہیں آتے گراؤنڈ لیول پہ جو کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ عوام کو ان سے خوش ہیں یا ان کو حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں. تو کام تو کوئی نہیں کیا. ہاں تصویر ضرور شائع کرائی گئی کہ لاہور میں اب پانی کھڑا نہیں ہوتا, تو اور کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بوٹ پہن کے کھڑا نہیں ہوتا, پانی خود ہی نکل جاتا ہے. تو یہ لاہور کے عوام کو پتہ ہے کہ یہ بندوبست کون کر کے گیا ہے کہ پانی خود بہت جو ہے وہ ڈرین ہو جائے. تو جن لوگوں نے کام کیے ان کو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں, اس بات سے قطع نظر کہ ان کی جو ہے پولیٹیکل رائیولری کیا ہے, ان پہ الزامات کیا ہے, لیکن لوگ اس بات کو نہیں بھولے. اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے کم از کم یہ ثابت کیا ہے ان کے لوگوں نے یا ان کے ووٹرز نے کہ وہ بیانیے کے اوپر جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, جو نواز شریف کی سوچ ہے یا جو جس تھاٹ کو لے کے مسلم لیگ نون چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. اور اگر الیکشن جو کہ اگلے سال متوقع ہے, بیفور ٹائم الیکشن ہونے کی کافی ساری باتیں چل رہی ہیں, تو اس میں ایک بڑا جو ہے کم بیک مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. اور کچھ خبریں عدلیہ کے حوالے سے بھی ہے. ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین, ججوں اور بیوروکریٹس کو
फेडरल दारुल-हुकूमत के सेक्टर F14 और F15 में सरकारी प्लाटों की वो जो मैजिक किस्म की कुरानंदाजी हुई थी ना, जिसमें बड़े प्लॉट निकले थे सिलेक्टेड, वो सारी कुरानंदाजी मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने जजों और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलाटमेंट केस की समाअत की, और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन की डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर स्टेट और डायरेक्टर लॉ अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने इस मामले पर कमेटी बना दी है जो काबीना को रिपोर्ट करेगी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की ज़मीन की तकसीम से मुतल्लिक पॉलिसी वफाकी काबीना बनाएगी। हुकूमत को हमें वाज़ह बताना होगा कि इसकी पॉलिसी क्या है। ये जो F16, F14 और F15 में प्लॉट नहीं मिले लोगों को, वो कितने लोग हैं? कोई एक भी वेटिंग लिस्ट में हो तो जिसमें सारे मेंबर को बारी आने पर प्लॉट मिलेगा, कुछ हमें बताया जाए, क्योंकि जिनको प्लॉट मिले हैं उनके बारे में तो अब क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। करप्शन और मिसकंडक्ट पर बरतरफ किए गए जजों को भी अलॉटमेंट कैसे कर दी गई? क्या पॉलिसी यही कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए? तो ये बड़ा अहम सवाल था, जिसमें अदालत ने आज इंकशाफ किया कि F14-15 में जिनको अलॉटमेंट हुई उनमें बाद ऐसे भी है जिन पे करप्शन के मामला थे, तो वो कैसे कर दी गई। तो अदालत आलिया ने ये सारी जो है वो अलॉटमेंट है, ये कुरानंदाजी ये मुअत्तल कर दी है, और ये भी कहा गया कि जिन मुतासिरीन से ज़मीन ली गई थी इन्हें अगर कोई अलॉटमेंट हुई है तो उस पर मुअत्तली का इतलाक नहीं होगा। यानी जिन लोगों से वो ज़मीन लेकर ये प्लॉट बनाए गए थे, बांटे गए थे, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन तो उन बेचारों की है जिनसे ली गई है, तो उनको तो प्लॉट मिलने चाहिए या उनके साथ कोई एग्रीमेंट है या जो भी है। लेकिन जिन लोगों का न 3 में न 13 में, और वो अचानक एक मैजिकल किस्म का कंप्यूटर है जो जिसका जी चाहता है वो, खासकर अदलिया के हवाले से बाद लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एक छोड़ 3 प्लॉट लिए हुए हैं, तो उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क खड़े हुए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अच्छा अमल है। लेकिन दूसरा एक और बड़ा हम केस चल रहा है सहाफ़ियों के साथ ज्यादती के हवाले का, सहाफ़ियों के साथ जो उनके अगवा के केस, उनके खिलाफ मुकदमात, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर DG FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया। अब ये वही केस है जिस केस में काजी फैसल ने उसको नोटिस लिया था, बेंच बनाया, फिर उस बेंच को जो है तहलील किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बेंच बनाया। तो 3 रुकनी बेंच है, इसने सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ सो नोटिस केस की समाअत की है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जिनमें DG FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद, इनसे सहाफ़ियों के मुकदमात से मुतल्लिक़ तफसील मांगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा से चैनल के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार से मुतल्लिक़ जवाब मांगा है। अदालत ने DG FIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दिया है, और दौरान समाअत DG FIA ने अदालत को ये बताया कि 4 साल में सहाफ़ियों के खिलाफ 27 शिकायत मिली, 27 में से सिर्फ 4 शिकायत इंक्वायरी में तब्दील हुई और मुकदमात दर्ज हुए। तो ये नहीं बताया कि जो सहाफ़ियों की शिकायत है उनके ऊपर कितनी इंक्वायरी हुई। तो सहाफ़ियों के खिलाफ 27 इंक्वायरियाँ जो है वो, उनमें से 4 जो है उनको इंक्वायरी में तब्दील किया गया। जस्टिस इजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि FIA इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का इतलाक पहले करता है, सोचता बाद में है, यानी पहले बंदा फड़ लेते रहे फिर सोच दे कि लाना की है, पाड़ा की है। FIA समेत किसी इदारे को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब इस पर अमल हो तो बात समझ में आती है। तो अदालत ने कहा कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे जिस पर हुकूमत और तमाम इदारे अमल करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अदालत ने रिमार्क्स दी और कहा जी कि हम एक ये देखेंगे कि ये आर्टिकल 19 से मुसादम तो नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी रिमार्क्स दी और कहा कि आज़ादी सहाफ़त को रेगुलेट आइन का आर्टिकल 19 करता है। मैं यूट्यूब बनाकर चैनल बनाकर किरदार कशी शुरू कर दूं तो क्या ये सहाफ़त होगी? सवाल पूछा उन्होंने। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो जिम्मेदार DG FIA होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल की भी बात हुई है, तो बहुत से सहाफ़ी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया से फारिग कर दिया गया या करा दिया गया, या जिन पर रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए गए, या जो नापसंदीदा सहाफ़ी हैं वो आजकल यूट्यूब चैनल पर अपना वीलॉग बनाते हैं और उस पर बात करते हैं। अब उसमें सवाल किरदार कुशी का है, तो उस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन किसकी किरदार कुशी कर रहा है। और यूट्यूब चैनल पर अगर कोई खबर आती है या कोई इस तरह की चीज़ करता है तो ये FIA की जिम्मेदारी कहाँ से होगी? अब जस्टिस काजी अमीन ने भी रिमार्क्स दिए कि क्या सहाफ़ी को गोली मारने वाले मुलज़िम पकड़े, ये असल सवाल है जो लड़ाई चल रही है। यानी सहाफ़ियों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें FIA उठा के ले जा रही है, एक सहाफ़ी अबसार आलम को गोली मार दी गई, तो किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। आज तक हुकूमत ने ये नहीं बताया कि हमने इसके ऊपर कोई एक्ट किया है, कोई लोग पकड़े गए हैं।
تو یہ ساری چیزیں جس کے اوپر بہت ساری چیزیں کہی گئی. عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ صحافیوں کو گولی مارنا یا تشدد کرنا لا قانونیت ہے. تو آئی جی اسلام آباد یقینی بنائے کہ صحافیوں پر حملے کرنے والے گرفتار ہوں، جس پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ جناب ہم نے نادرہ کو ویڈیو بھجوائی تھی لیکن ملزمان کی شناخت نہیں ہو سکتی. تو کیا کہا جائے کہ جناب ایک بار پھر نامعلوم افراد، نامعلوم ملزمان اور نامعلوم لوگ جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک، جیسے نامعلوم نہیں ہے لیکن چلے نامعلوم مان لیتے ہیں کہ یہ نامعلوم ہے. معلوم سب کو ہے کہ آپ نے ویڈیو بنا کے بھیجی اور نادرہ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی. اسی پر عدالت نے جسٹس قاضی امین نے ریمارکس بھی دیے. انہوں نے کہا کہ جناب مینار پاکستان واقعے کے ملزم پکڑے جا سکتے تو صحافیوں کو کیوں نہیں؟ تو یہ ساری وہ چیزیں جو سوال اٹھائے گئے. اب اس کیس میں سوال تو بڑے اچھے اٹھائے گئے ہیں، کورٹ نے بڑے عام نکات دیے ہیں اور کورٹ گائیڈ لائن بھی جاری کرنا چاہتی ہے. سپریم کورٹ سے بڑی تو عدالت کو ہے نہیں. اگر وہ صحافیوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے تو یقینی طور پر اس کو لوگ فالو کریں گے اور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو میک شور بنانا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور صحافیوں کو اغوا کیوں کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیوں ہو رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیوں ہو رہے اور یہ ملزمان پکڑے کیوں نہیں جا رہے. یہ ہے اصل سوال کہ وہ جو بیچ میں ایک نقطہ ہے کہ کیا وہ پنجابی کہتے ہیں کتی چورا نال تو نہیں رلی ہوئی، تو یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.